بسم الله الرحمن الرحيم. إذ على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون اسما للزمن الماضي ولها أربعة استعمالات. مفردات کی بحث میں سب سے پہلے حمزے مفردہ کی بحث ختم ہو گئی، اس کے بعد حمزے سے مرکب ہونے والے کلمات کی بات چل رہی ہے۔ تو حمزے سے مرکب ہونے والے کلمات کل ایک پڑا اجل، آج دوسرا کلمہ ہے از۔ حمزہ اور زال سے مل کر بنا ہے نا از۔ تو از کلام عرب میں 4 اقسام ہے، از ٹوٹل 4 اقسام ہے۔ از پہلا ظرف زمان ماضی ہے، دوسرا ظرف زمان مستقبل ہے، اور تیسرا از تعلیل کے لیے ہے۔ آگے آئے گا یہ سارے تفصیلات۔ کتنا ہوا؟ 3 ہو گیا نا، 4 ہے۔ اور از کا چوتھا قسم مفاجات کے لیے ہے، الوجہ الرابع ان تکون المفاجات، 2-3 صفحے کے بعد آئے گا۔ تو از کا 4 اقسام ہے، ٹوٹل 4 اقسام۔ 4 اقسام ہے، پھر اس اقسام کا بھی آگے پھر اندر بھی اور بھی اقسام نکلیں گے نا۔ تو از کے 4 اقسام ابھی میں نے پھر از بتا دیا۔ سب سے پہلا از زمان ماضی کے لیے آتا ہے، ظرف زمان ماضی ہے۔ دوسرا ظرف زمان مستقبل، تیسرا از بمعنی تعلیل ہے، علت کے لیے آتا ہے، اور چوتھا از ظرف زمان مستقبل کے لیے آنا، یہ تو بتایا نا۔ از مفاجات والا ہے چوتھا آخری۔ اور اس کا پہلا قسم جو زیادہ استعمال ہونے والا ہے وہ زمان ماضی کے لیے ہے۔ اس کا معنی اردو میں کیا معنی کرتا ہے؟ جب معنی کرتے ہیں نا، جب کی، جب یا اس وقت، گزشتہ زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے 4 طریقہ استعمال ہیں اسی کے اندر، یعنی اس جو زمان ماضی کے لیے آتا ہے نا اس کو 4 طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یا 4 ترکیب ہے۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے 4 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ظرف واقع ہوتا ہے، ظرف سے مراد یعنی مفعول فی ہوتا ہے، ظرف اصطلاح نحو میں مفعول فی کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 مفعول بہ واقع ہوتا ہے۔ تیسرا استعمال بدل واقع ہوتا ہے، مفعول بہ سے بدل۔ چوتھا اس کی طرف ایک اسم زمان اضافہ ہوتا ہے، یعنی یہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ از مضاف الیہ واقع ہوگا، اس کی طرف ایک اور ظرف زمان اضافہ کیا جائے گا، اور اس ظرف زمان سے بے نیاز ہونے کی صلاحیت ہوگا، یعنی وہ ظرف زمان ہٹا بھی سکتا ہے، جیسے کہ یوم اذن، حین اذن، یہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ حین اضافہ ہوا از کی طرف، اور از کا مضاف الیہ حذف کر کے اذن پڑھتے ہیں، تنوین بدل لاتے ہیں۔ بس یہ اس کے 4 طریقہ استعمال ہے، اور ہر ایک کی مثال قرآن کے آیات اور اشعار کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ بس خلاصہ اتنا کافی ہے، ساری باتیں عبارت میں بتائی جائے گی۔ از علی 4 اوجہ، از 4 اقسام پر ہے، یعنی اس کے 4 اقسام ہے۔ الوجہ الاول، پہلی وجہ، ان تکون اسما للزمن الماضی، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس زمان ماضی کے لیے نام ہے، یعنی زمان ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَلَهَا 4 استعمالات، اور ظرف زمان ماضی والا از 4 استعمال ہے۔ ظرف زمان ماضی والا از کے 4 استعمال ہے، یا 4 طریقہ استعمال ہے۔ اس کو کلام میں استعمال کرنے کے 4 طریقے ہیں، یا 4 ترکیبیں ہیں۔ احدھا، ان میں سے پہلا طریقہ یا پہلا استعمال، ان تکون ظرفاً، از ظرف ہونا ہے۔ ظرف اصطلاح نحو میں مفعول فی کو کہتے ہیں، مفعول فی۔ مفعول کے 5 اقسام ہیں، مفاعل 5 کہتے ہیں، پہلے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ مفعول بہ، مفعول مع، مفعول لا، مفعول فی، مفعول مطلق، اس طرح 5 مفعول ہے نا۔ تو مفعول فی کو اصطلاح میں ظرف کہتے ہیں، ظرف مفعول فی ہونا ہے۔ ترکیب میں از مفعول فی ہونا یہ پہلا طریقہ ہے، وَهُوَ الْغَالِبُ، یہ زیادہ ہے، اغلب از ظرف زمان ماضی اور مفعول فی ہونا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے نحو ان لا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، سورہ توبہ آیت نمبر 40 والی آیت ہے، اور یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیا،
کیوں کیا؟ کیونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے حکم سے ہجرت کیا۔ آیت میں فرما رہا ہے الا تنصروہ، اگر تم لوگ اس کی مدد نہیں کرتے ہو، فقط نصرہ اللہ، بے شک اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ تم لوگ جب مدد کرنا نہیں چاہتے ہیں رسول کی تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ کب مدد کیا؟ اذ اخرجہ، جب اس کو نکالا، الذین کفروا، ان لوگوں نے نکالا جو کافر تھے، یعنی کفار نے پیغمبر کو مکے سے نکال دیا، اس وقت اللہ نے رسول کی مدد کی۔ ہاں، اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر رسول کس طرح نکلتے تھے؟ اب یہاں بھی شاید مثال اذ اخرجہ میں ہے۔ اذ ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے؟ یہ ضرب ہے پہلے والے فعل کے لیے۔ ہاں، اس سے پہلے والے قد نصرہ اللہ، نصرہ کے لیے مفعول بھی واقع ہو گیا ہے، اور اذ کے بعد والا اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، کیونکہ اذ جملے کی طرف اضافہ ہونے والے اسماء میں سے ہے۔ باب اضافہ میں آپ نے پڑھا ہے صوتی میں، بعض اسماء جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے، ان میں سے اذ ہے، اذا ہے، حیث ہے۔ یہ تو اذ مضاف ہے، اخرجہ الذین کفروا جملہ ہے، جملہ فعل فاعل جملہ ہو کر مضاف الیہ اذ ہے، اور اذ خود پہلے والے فعل کے لیے مفعول بھی ہے، ظرف ہے۔ شاید مثال ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ، وہ شاید مثال دونوں کلیئر ہو گیا۔ الثانی، اذ کا طریقہ استعمال میں سے دوسرا، ان تکون مفعولا بہ، اذ مفعول بہ ہونا ہے۔ نحو واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ واذکروا، تم لوگ یاد کرو، اذ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ کم تھے، فکثرکم، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دیا، تم لوگوں کو زیادہ کیا۔ چونکہ شروع میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو ہر قسم کی ظلم و زیادتی کرتے تھے، پھر اللہ کے مدد و نصرت، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مسلمانوں نے فتح پر فتح حاصل کیا، عالم اسلام پوری دنیا پر چھا گیا، اور آج کل مسلمانوں کی تعداد اتنا بڑھ گیا ہے کہ قتل کر کے مار کے بھی ختم نہیں ہوتے ہیں، بس بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو تعداد زیادہ بڑھا دیا ہے اللہ نے، آبادی بڑھ گئی۔ وَاذْكُرُوا، تم لوگ یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، یعنی اس ٹائم کو یاد کرو جب تم کم تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تم کو زیادہ کیا۔ کثرہ تکثیر سے ہے۔ کثرہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ فعل باب تفعیل سے ہے، کثرہ یکثر، تکثیر، زیادہ کرنے کا معنی ہے۔ والغالب علی المذکورۃ، اب شاید مثال تو پتہ چل گیا ہوگا، اذ کنتم، واذکروا کے لیے مفعول بھی ہے، واذکروا فعل فاعل ہے، اذ کنتم یہ اذ یہاں پہ معنی زمان ماضی ہے، اما ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتا ہے۔ والغالب علی المذکورۃ فی اوائل القصص فی التنزیل ان تکون مفعولا بہ بتقدیر اذکر۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ قرآن کے بعض آیتوں میں جو پہلے زمانے کے نبیوں کے قصے بیان کیا ہے، پہلے اقوام کی کہانی بیان کیا، ان قصوں کے کہانیوں کے شروع میں اذ آتا ہے، اذ، تو وہ اذ غالباً مفعول بھی واقع ہوتا ہے، اور فعل اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو تقدیم میں رکھتے ہیں، اذکر تقدیم میں رکھتے ہیں۔ اذ جیسے کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اذ فرقنا بکم البحر، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اللہ نے پھر ان کی لشکر نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو حضرت موسیٰ کو اللہ کا حکم ہو گیا اپنے عصا مارو، تو عصا کے مارنے سے دریا میں راستہ بن گیا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پہ اذ فرقنا میں اذ کیا ہے؟ اذکر کے لیے مفعول ہے، اذکر کہاں ہے؟ تقدیر میں ہے۔ اسی طرح بہت سارے آیتوں میں اذ استعمال ہوا ہے جو کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔
ہاں جیسے کہ نیچے بھی اور بھی مثالیں آئے کہ بعد میں اذکر تک ظاہر بھی ہو کے آتا ہے، جیسے کہ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، یہاں پہ وذکر ظاہر ہو کے آیا ہے۔ تو کبھی وذکر ذکر نہیں ہے، کبھی ذکر ہے، جہاں پہ ذکر نہیں ہے وہاں تقدیم رکھنا پڑے گا۔ والغالب یعنی زیادہ تر علی المذکورۃ فی اوائل القصص فی التنزیل، قرآن میں جو قصے ہیں ان کی شروع میں ذکر ہونے والے اذ ان تکون مفعولا بہ، وہ مفعول بہ ہونا غالب ہے۔ قرآن کے قصوں کے شروع میں اذ ذکر ہوتا ہے، وہ اذ مفعول بہ ہونا غالب ہے بتقدیر اذکر، اذکر تقدیم رکھتے ہوئے مفعول بہ بناتے ہیں۔ اذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرو کا معنی ہے یاد کرو، جیسا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ یعنی اذکر، تم لوگ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو جدا کیا۔ فرقنا کا معنی ہے دو چیزوں کو الگ کرنا، تو دریا کے دو حصے ہو گئے تھے، درمیان میں راستہ بن گیا تھا۔ وَبَعْضُ الْمُعْرِبِينَ يَقُولُ، یہ اوپر شاید مثال سمجھ میں آیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا میں ترکیب میں اذ کیا واقع ہو رہا ہے؟ اذکر کے لیے مفعول بہ واقع ہو گیا، اذکر تقدیر میں ہے، بس یہی ہے شاید مثال۔ ترجمہ میں نے ڈبل کیا ہے 2 دفعہ۔ وَبَعْضُ الْمُعْرِبِينَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِنَّهُ ظَرْفٌ لِأُذْكُرْ مَحْذُوفًا وَهَذَا وَهْمٌ فَاحِشٌ۔ ہاں یہاں سے نحویین نے ایک بات کر لی ہے، اس بات کو رد کر رہا ہے، اس کا خلاصہ سمجھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اذ فرقنا جیسی آیت میں جہاں پہ اذ سے پہلے وذکر تقدیر میں رکھتے ہیں تو پہلے صاحب کتاب نے مفعول بہ بنانے کی بات کی، اما بعض نحویین نے کہا اذکر کے لیے مفعول بہ ہونا چاہیے، ظرف ہونا چاہیے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ ان کا یہ قول وہم فاحش، یہ واضح غلطی ہے، انہوں نے سمجھا نہیں ہے، مفعول بہ اور مفعول فی کا فرق نہیں سمجھا۔ مفعول فی کا معنی ہے اس وقت یا اس مکان کے اندر کوئی کام انجام ہو، کیونکہ ظرف کے اندر کوئی چیز واقع ہوتی ہے نا، تو ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو تو اس وقت کے اندر کوئی فعل ہوتا ہے۔ مثلا جمعہ کے دن نماز ہوتی ہے تو نماز مظروف کہلاتا ہے، جمعہ کے دن کو ظرف زمان کہلاتے ہیں۔ یا اس کمرے میں درس ہوتا ہے تو کمرہ ظرف مکان ہے، درس وہ فعل ہے جو اس میں واقع ہوتا ہے، اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ مفعول بہ وہ چیز ہے جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے، ما وقع علیہ الفعل۔ اب اردو میں ترجمے میں بھی فرق ہوتا ہے، مفعول فی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ میں کا معنی کرتے ہیں۔ مثلا جیک میں پانی ہے، جیک میں پانی ہے کہتے ہیں نا، میں اندر، اور مفعول بہ کا ترجمہ کو کا کرتے ہیں۔ مثلا ضرب زید عمرا، عمر نے زید کو مارا، کو اردو میں مفعول بہ کا ترجمہ ہے، اور مفعول فی کا ترجمہ میں کا معنی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان آیتوں میں مفعول فی قرار دے دے تو آیت کا معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ میں آپ مفعول بہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہوگا، مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر سے کہہ رہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ اگر آپ یہ معنی کریں مفعول بہ کا تو غلط ہو جائے گا۔ مفعول بہ کا معنی میں کا کرتے ہیں، یعنی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ یعنی اس زمانے میں یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑ لیا تھا۔ یہ صحیح ہے کیا؟ کیونکہ وہ زمانہ تو گزر گیا نا، حضرت موسیٰ کا زمانہ کئی سو سال پہلے گزر گئے ہیں، بعد میں یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے رسول کو حکم دیا اس وقت کو یاد کرو۔ اما اس وقت میں یاد کرنا ممکن نہیں ہے، اس وقت میں یاد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پیچھے جانا پڑے گا زمانے میں۔ مثلا ابھی آپ کسی 2010 میں 2012 میں جا سکتے کیا؟ جو پیچھے گزرا ہوا سال ہے، نہیں جا سکتے ہیں نا، پیچھے زمانے میں پیچھے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو جو فعل پہلے زمانے میں گزر گیا ہے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ مثلا 2014 میں مسجد میں دھماکہ ہوا، یاد کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی یاد کرتے ہوئے کیا ہے، برسی مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔
لیکن اس زمانے میں دوبارہ جا کے دوبارہ داعش والوں کو بلا کے دھماکہ کرائے، ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو گزر گیا ہاں جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اب یہاں پہ بعض نحویین نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے، یعنی مفعول فی اور مفعول بہ کے فرق کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ اس آیت میں مفعول فی ہونا چاہیے، تو صاحب کتاب کہہ رہی ہے غلط بات کر رہا ہے۔ ہاں اس کا خلاصہ یہ ہو گیا، عبارت پڑھیں گے، وہ بعض المعربین یقول، بعض نحویین کہتے ہیں، معرب وہی نحوی کو کہتے ہیں، معربین نحویین کا معنی ہے، بعض نحویین کہتے ہیں فی ذالک اس میں، ان آیتوں میں جہاں پہ اذ آتا ہے، انہ ظرف لاذکر محذوفا، بے شک وہ اذ اذکر محذوف کے لیے ظرف ہے، ظرف یعنی مفعول فی ہے۔ صاحب کتاب جواب دیتے ہیں وَهَذَا وَهْمٌ فَاحِشٌ، اور یہ ان کا قول واضح غلطی ہے، وہم معنی غلطی ہے، فاحش معنی واضح ہے، ان کے جو غلطی ہے وہ واضح غلطی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، غلطی بہت واضح ہے، انہوں نے کھلم کھلا غلط کام کیا ہے۔ کیوں؟ اب غلطی کیوں ہے وجہ بتا رہا ہے، لِاقْتِضَائِهِ حِينَئِذٍ الْأَمْرَ بِالذِّكْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، لِاقْتِضَائِهِ کیونکہ نحویین کا قول چاہتا ہے حِينَئِذٍ اس وقت الْأَمْرُ بِالذِّكْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ کہ یاد کرنے کا حکم آیا ہو اس زمانے میں، اس زمانے کے اندر جا کے یاد کرنے کا حکم آیا ہو، ان کا قول یہ بنتا ہے، ان کے قول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس زمانے میں یاد کرو، مع ان الامر للاستقبالی، ساتھ اس کے کہ یہ حکم جو آیا ہے وہ مستقبل کی نسبت ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ تو گزر گیا تھا، قرآن کی آیت پیغمبر اکرم کے دور میں نازل ہو گئی ہے تو یہ تو مستقبل ہے، تو پیغمبر اکرم سے کہہ رہے کہ اس وقت کو یاد کرو، نہ ان کہ اس وقت میں یاد کرو، وَذَلِكَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَىٰ، اور وہ وقت بے شک گزر گیا ہے، ذالک الوقت مراد یعنی دریا میں راستہ بننے کا زمانہ تو گزر گیا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ ذِكْرُ الْوَقْتِ نَفْسِهِ لَا الذِّكْرُ فِيهِ، بے شک اللہ کا مقصد آیت میں مراد خود وقت کو یاد کرنا ہے، لا الذِّكْرُ فِيهِ اس وقت میں یاد کرنا مراد نہیں ہے، بس بعض نحویین کی بات غلط ثابت ہو گئی کیونکہ انہوں نے مفعول فی بنا دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں پیچھے جا کے اس زمانے میں جا کے یاد کرنا ہوگا، یہ غلط ہو جائے گا، اسی لیے مفعول بہ لینا بہت اچھا رہے گا، کوئی اشکال نہیں ہوگا، مفعول فی لینے میں یہ معنی کے لحاظ سے اشکال ہے، معنوی اشکال پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں تک دو ختم ہو گیا، اس زمانے ماضی والے کے 4 طریقہ استعمال میں سے 2 طریقہ پڑھ لیا، مفعول فی ہونا اور مفعول بہ ہونا۔ الثالث ان تکون بدلا من المفعول، از مفعول سے بدل وقت ہوگا، مفعول سے مراد یعنی مفعول بہ مراد ہے، مفعول بہ کے بدل وقت ہوتا ہے، بدل مبدل توابع میں سے ہے، توابع کتنے ہیں؟ 5 توابع ہے، نعت ہے، بدل ہے، عطف بیان ہے، تاکید ہے، عطف بالحروف ہے، یہ بدل ان توابع میں سے ایک ہوگا۔ نہ ہو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 16 ہے، حضرت مریم کے جو عیسیٰ کی ولادت کے دوران جو حالات ہو گئے وہ بیان کیا ہے اس آیت میں، سورہ مریم میں ٹوٹل حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، تو اللہ فرما رہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے رسول اس کتاب میں مریم کو یاد کرو، مریم کا ذکر کرو، اِذِ انتبذت جب وہ الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے خاندان سے، مکاناً شرقیہ مشرقی مکان کی طرف چلی گئی، مشرق کی طرف چلی گئی، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو رہی تھی تو حضرت مریم وہاں سے دور ہو گئی، بس یہاں پہ شاید مثال از انتبذت میں ہے، از مفعول بہ سے بدل ہے، مفعول بہ کیا ہے؟ مریم ہے، مریم مفعول بہ ہے اذکر کے لیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں اس قرآن میں مریم کا ذکر کرو، تو مریم مفعول ہے،
اور از انتبازات مریم سے بدل واقع ہو گیا ہے، کیونکہ مریم ذکر کرنے کا مطلب یعنی مریم مریم کہتے ہوئے اس کا نام لینا مراد نہیں یہاں، بلکہ اس کے ساتھ جو واقعات ہو گئے وہ یاد کرنا مراد ہے۔ تو از انتبازات اس کے لیے بدل واقع ہو گیا۔ فَإِذْ بدل اشتمال من مریم، ہاں صاحب کتاب خود شاید مثال بتا رہے ہیں۔ فَإِذْ، پس اس آیت میں از مریم سے بدل اشتمال واقع ہو گیا ہے۔ بدل کے بھی 4 اقسام ہے، بدل کل من الکل، بدل بعض من البعض، بدل اشتمال، بدل غلط، بدل بدا، یہ سب جو ہے بدل کے اقسام ہے۔ تو بدل اشتمال ہے اور ترکیب میں بدل واقع ہوگا مفعول بیہ سے، بس یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ الرابع، آخری طریقہ اس کے استعمال کا چوتھا طریقہ، ان تکون مضافا الیہا اسم زمان، از کی طرف اضافہ کیا جائے گا کوئی اسم زمان۔ از خود کیا واقع ہوگا؟ مضاف الیہ واقع ہوگا، اس کی طرف کسی اسم زمان کو اضافہ کیا جائے گا، صالح للاستغناء عنہ، ایسا اسم زمان اضافہ ہوگا جس سے بے نیاز ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی اس اسم زمان کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ نہ ہو یوم اذن و حین اذن، یوم کیا ہے؟ یوم خود ظرف زمان ہے نا، یوم از کی طرف اضافہ ہوا ہے اور از کا مضاف الیہ حذف ہو کر تنوین لگا دیا، یوم اذن پڑھا، یوم اذن اصل میں کیا ہے؟ یوم از کان کذا، اس طرح ہوتا ہے۔ وحین از اصل میں حین اذن کان کذا، از کا مضاف الیہ جملہ حذف ہو گیا، اس کی عوض میں تنوین لگا دیا، تنوین عوض ہے یہ۔ او غیر صالح لہو، یا اس کی طرف ایسا اسم زمان اضافہ ہوگا جس سے بے نیاز ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب وہ اسم زمان جو اس کی طرف اضافہ ہونے والے اس کی 2 حالت ہو گئی، یا اس کو چھوڑ سکتے ہیں، استغناء کی صلاحیت ہے، یا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کلام میں حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ حذف کرنے کی مثال یوم اذن و حین اذن دیا، یہاں پہ یوم حذف بھی کر سکتے ہیں، حینہ کو بھی حذف کر سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں از کا جو مضاف ہے وہ حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ کیا ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرے، بعد اذ ہدیتنا، آپ ہماری ہدایت کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرو، ٹیڑھا کرنے سے مراد گمراہ مت کریں۔ بس یہ دعا ہے، پیغمبروں کے دعا قرآن میں نقل ہو گئے نا، بہت ساری دعائیں جو انبیاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، تو یہ دعائیں جو ہے ابھی ہم نماز کے قنوت میں یا سجدے میں مختلف جگہوں پر جو قرآن کی آیتیں دعا کی شکل میں پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، قرآن کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہاں یہ بھی قنوت کی دعا ہے نا، قنوت میں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، تو دعا یہ آیت ہے، آیت دعا کی شکل میں ہے۔ شاید مثال بعد از میں سے ہے، بعد مضاف ہے، از مضاف الیہ ہے، بعد ظرف زمان اس کی طرف اضافہ ہوا ہے، بعد اسم زمان ہے، اس کی طرف اضافہ ہوا، ہم یہاں پہ بعد کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، بعد ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بعد کو رکھنا پڑے گا ورنہ آیت کا معنی پوری نہیں ہوتی ہے، آیت کا معنی صحیح نہیں ہوگا، اسی لیے بعد اذ ہدیتنا، یہاں بعد کو رکھنا پڑے گا، جو استغناء کی صلاحیت نہیں رکھنے والا ہے۔ بس یہاں تک از کا پہلا قسم جو ظرف زمان ماضی والا تھا اور اس کے 4 طریقے استعمال ختم ہو گیا ہے۔ 4 طریقے استعمال کیا کیا تھا؟ دوبارہ اس کو دہرانا پڑے گا۔ نمبر 1 مفعول فی ہونا، ظرف ہونا، نمبر 2 مفعول بی ہونا، تیسرا مفعول بی سے بدل ہونا، چوتھا مضاف الیہ واقع ہوگا نا، اس میں زمان کے لیے مضاف الیہ واقع ہونا، یہ چوتھا طریقہ۔ اما جمہور جو ہے ان 4 طریقوں میں سے فقط 2 کو مانتے ہیں، باقی 2 کو نہیں مانتے ہیں۔ جمہور سے مراد ایک شخص مراد نہیں، ہاں جمہور یعنی اکثر نحویین، اکثر کو جمہور کہتے ہیں۔ جمہوریت ہونا چاہے کہتے نہیں کہتے ہیں، ملک میں جمہوریت ہوتی، جمہوریت یعنی اکثریت کی حکومت کو جمہوریت کہتے ہیں، جس کو زیادہ ووٹ ملا وہ صدر بنے گا، وہ
وزیر اعظم ہوگا وہ رئیس ہوگا، یہ مغربی طرز حکومت ہے جس کو مسلمانوں نے بھی اپنایا، جمہوریت، جو اکثریت کی رائے کو احترام کرتے ہیں، اکثریت اقلیت پر حکومت کرنا جمہور کہتے ہیں۔ تو یہاں جمہور سے مراد جمہور نحویین، یعنی نحویین کی اکثریت نے گمان کیا کہ ان لا تقع الا ظرفا او مضافا الیہا، بے شک از یا ظرف واقع ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا، باقی دو صورتیں چھٹی۔ ظرف ہونا یہ پہلا قسم تھا نا، پہلا طریقہ استعمال تھا، ان تکون ظرفا، یہ صاحب کتاب نے سب سے پہلے لایا۔ تو جمہور کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ظرف ہونا ہم بھی مانتے ہیں، اور آخری صورت یعنی مضاف الیہ ہونا یہ بھی مانتے ہیں۔ اما درمیان میں جو آپ نے کہا مفعول بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی سے بدل ہوتا ہے وہ نہیں مانتے ہیں، یہ نامنظور ہے۔ جمہور نے دو صورتوں کو ریجیکٹ کیا ہے، پتہ چلا نہیں پتہ چلا؟ مان لیا ہے پہلی صورت اور آخری صورت، ظرف ہونا مان لیا ہے اور مفعول نہیں مضاف الیہ ہونا، مضاف الیہ ہونا بھی مان لیا جمہور نے، باقی دو صورتوں کو نہیں مانا۔ باقی دو صورتیں کیا ہے؟ درمیان میں ہے نا، ان تکون مفعولا بھی یہ نہیں مانا ہے، اور تیسرا ان تکون بدلا من المفعول، مفعول سے بدل ہونا بھی جمہور نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ از مفعول بھی ہونا غلط ہے، اسی طرح از مفعول بھی سے بدل ہونا غلط ہے، نہیں ہے۔ تو ہم جمہور سے پوچھیں گے جمہور صاحب آپ آ کے بولو کہ دو مثالیں جو ہم نے مفعول بھی کے لیے دیا تھا، مفعول بھی کے بدل کے لیے دیا تھا، وہاں پہ کیا کرو گے؟ آپ نے تو مفعول بھی کو نہیں مانا یا مفعول بھی سے بدل نہیں مانا، تو ان دو آیتوں کی ترکیب کر کے دکھاؤ، کوئی اور ترکیب تو کرو، ظرف بناؤ یا کیا کچھ بناؤ، تو کہتے ہیں کہ وہ بناتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ کیسے بناتے ہیں، جمہور نے ان دو آیتوں میں تاویل کیا ہے، اس کو تبدیل کر کے اپنے رائے کے مطابق کر لیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، اب یہ عبارت پڑھیں گے، وزعم الجمہور، جمہور نے گمان کیا، اکثر نحویین نے گمان کیا ہے، ان از لا تقع الا ظرفا او مضاف الیہا، بے شک از واقع نہیں ہوگا مگر ظرف ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا، یعنی فقط ظرف ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا، یہ دو ہی طریقہ ہے، چار نہیں ہے، دو ہے۔ اب وہ دو آیتیں جو مفعول بھی ہونے کے لیے مثال دیا تھا اور بدل ہونے کے لیے بھی مثال دیا تھا، اس کی بات کرے، وَأَنَّهَا فِي نَحْوِ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا ظرف لمفعول محذوف، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا والے آیت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ از جو ہے مفعول بھی نہیں ہے بلکہ یہ ظرف ہے، یہاں پہ بھی مفعول فی ہے اما مفعول محذوف کے لیے، یعنی ایک مفعول ہے جو تقدیر میں ہے، مفعول بھی تقدیر میں ہے، اور از اس مفعول بھی ہے مقدر کے لیے ظرف واقع ہوتا ہے، ہاں یہ بنا دیا، بس بالآخرہ اس کو موڑ کے ظرف بنا دیا۔ وَأَنَّهَا بے شک از فی نحو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا جیسے آیت میں از کیا ہے؟ ظرف ہے لمفعول محذوف، ایک مفعول کے لیے ظرف ہے جو کہ محذوف ہے، تو آیت میں مفعول کو نکالے تو کیا ہوگا؟ اصل میں کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا ہے، پوری آیت یہ ہے، وَاذْكُرُوا تم لوگ یاد کرو، کیا یاد کرو؟ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت اذ کنتم قلیلا، جب تم کم تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کیا، یہ نعمت ہے۔ بس یہاں پہ جمہور کہہ رہے کہ اذ کنتم قلیلا ڈائریکٹ مفعول بھی نہ بناؤ بلکہ مفعول بھی کے لیے ظرف بناؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب بدل کے لیے مثال سورہ مریم کی آیت ہے، اس کے بھی وہ کہتے ہیں وَفِي نَحْوِ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جیسے مثال میں کیا کریں گے؟ ظرف، یہ بھی ظرف ہے، ہاں وہ ظرف ہونے پر اکڑ گئے ہیں جمہور، ہر جگہ پہ ظرف بنا رہے، دیکھو ظرف، اِذِ انتبذت جیسے آیت میں ظرف، یہاں پہ بھی اِذ ظرف ہے، لمضافن ایک مضاف کے لیے ظرف ہے، الی المفعول محذوف، وہ مضاف ایک مفعول کی طرف ہے وہ بھی محذوف ہے، یعنی اصل میں
یہ ظرف ہے ایک مضاف کے لیے، وہ مضاف مفعول کی طرف اضافہ ہوا اور وہ محذوف رکھا ہے، تو آیت میں تمام چیزیں باہر نکالے تو یہ ہوگا وَاذْكُرْ قِصَّةَ مَرْيَمَ. یہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اصل میں کیا ہے وَاذْكُرْ قِصَّةَ مَرْيَمَ، مریم کی کہانی یاد کرو. قصہ کہانی یا داستان. وَاذْكُرْ قِصَّةَ مریم، بس قصہ مضاف مریم مضاف الیہ ہے، اور یہاں قصہ مریم مضاف الیہ دونوں حذف ہو گیا ہے. قصہ مفعول بھی ہے اور مریم مضاف الیہ ہے. اور پھر اس کے بعد اذ انتبذت کیا ہے، اسی قصہ مریم کے لیے ظرف ہے، قصہ مریم کے لیے ظرف ہے، اور اس کو ڈائریکٹ مفعول بھی سے بدل نہ لو. کیونکہ پہلے صاحب کتاب میں کیا کیا تھا، اذ انتبذت کو مریم سے بدل لیا تھا، کوئی چیز تقدیم میں نہیں رکھا ہے. انہوں نے سیدھا اوپر سے ترکیب کیا ہے، انہوں نے اندر سے ترکیب کیا ہے. تو اندر سے نکالا تو یہ ہوگا وَاذْكُرْ قِصَّةَ مریم. مریم تو حذف نہیں ہو گیا نا، قصہ کو حذف کیا ہے. قصہ مضاف ہے، مریم مضاف الیہ ہے. مریم غیر منصرف ہے، اس لیے مضاف الیہ ہو کے بھی مریمہ کہیں گے. قصۃ مریمہ، مریم کی کہانی کو یاد کرو جب وہ اپنے اہل سے مشرق کی طرف چلی گئی. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ التَّصْرِيحَ بِالْمَفْعُولِ فِي وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اب صاحب کتاب بھی مشہور کے بات کو مان رہا ہے. دیکھو مشہور نے اوپر والے آیت میں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا میں کیا محذوف رکھا تھا، نعمت اللہ محذوف مانا تھا. تو انہوں نے غلط بات تو نہیں کی ہے، بلکہ قرآن کی ایک اور آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں نعمت اللہ علیکم ظاہر ہو کے بھی آیا ہے. تو پتہ چلتا ہے اس آیت میں بھی یہی چیز محذوف ہے. بس جمہور نے صحیح کہا ہے، یعنی جمہور نے جو چیز تقدیم میں رکھا ہے وہ غلط نہیں ہے. قرآن کی اگلی آیت میں محذوف ہو کر نہیں ہے، بلکہ وہ تو ظاہر ہو کے آیا. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ، اس قول کی تائید کرتا ہے. اس قول سے مراد جمہور کے قول کی تائید کرتا ہے. التصریح بالمفعول، مفعول کا واضح طور پر آنا، تصریح ہونا، تصریح نہ واضح ہونا، مفعول کا واضح ہونا اس قول کی تائید کرتا ہے. فی نحو جیسے کہ اس آیت میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم لوگ یاد کرو تمہارے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ایجاد کیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہ آیت کا اگلا حصہ ہے، تو کتاب میں نہیں لکھا ہے، میں نے زبانی آپ کو سنا دیا. پوری آیت ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارنے پر فخر کرتے تھے، معمولی چھوٹی موٹی باتوں پر ہزاروں سال لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے. تو اسلام آنے کے بعد کیا ہوا، ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، آپس میں بائی بائی بن گئے، آپس میں دوست ہو گئے ہیں. انصار و مہاجر جو مکے سے آنے والے جو مہاجرین ہیں وہ مدینے کے انصار سے دوستی ہو گئی، اور ان کو اللہ کے حکم سے کیا کیا، بائی بنا دیا نا. عقد مؤاخات، پیغمبر کے ہجرت کے بعد جو اہم واقعات ہوا ہے ان میں سے ایک مؤاخات ہے. مؤاخات کا معنی ایک دوسرے کو بائی بنا دیا. اور بائی بنانا صرف زبانی بائی نہیں بلکہ ارث اور مال میں بھی حصہ بنا دیا. کیونکہ مکے سے آنے والے تو خالی ہاتھ تھے نا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مکے میں چھوڑ کے آئے تھے. اور ان سب کو مدینہ والوں نے مدد کی، ان کو گھر دیا، ان کو رہنے کی جگہ دیا. تو خلاصہ اس آیت میں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا، تم لوگ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہیں دوست بنا دیا. بس اس آیت میں اور پہلی آیت میں کیا فرق نظر آ رہا ہے، پہلی آیت میں وَاذْكُرُوا اذ کنتم قلیلا، یہاں پہ کوئی چیز ذکر نہیں ہے، اور اس آیت میں ذکر کیا ہے. تو جمہور کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں بھی اسی چیز کو تقدیم میں رکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اس طرح ہے.
اور اس آیت میں تو واضح طور پر آیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو، مفعول بھی تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اذ کنتم اعداء، یہ ظرف واقع ہو جائے گا اس مفعول کے لیے. بس یہاں تک از کا پہلا قسم ختم ہو گیا. ایک ہی قسم از ظرف زمان ماضی والا اور اس کے 4 طرقے استعمال کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی ہے، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے.